ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دلوں میں نرمی پیدا کرنے کا چوتھا نسخہ قبروں کی زیارت ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھار قبرستان جائے، قبروں کی زیارت کرے، قبروں کو دیکھے، ان کی بوسیدگی کو دیکھے، وہاں کی جھاڑیوں کو دیکھے، وہاں کے کانٹوں اور حشرات الارض کو دیکھے۔ ظاہر ہے انسان جب قبروں کی زیارت کرے گا تو یقیناً اسے ڈر لگے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ایک دن مجھے بھی مر کر یہیں پر آنا ہے۔ اب اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی چیزوں کی محبت نکلے گی، ہر ایک چیز کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ وہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تم کو قبر کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ قبر کا بھیانک منظر کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک انسان جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ان کو لے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفنا دیتا ہے۔ وہ ماں باپ جس نے اس کو پالا ہے، جس نے اس کو پوسا ہے، جس نے اس کی ہر چیز کا خیال رکھا ہے، اچھی سے اچھی تربیت دی ہے، اچھی سے اچھی تعلیم اس کو دلائی ہے اور ہر طرح کی چیزوں کا خیال رکھا ہے، اس کی شادی کرائی ہے، اس کے گھر کا انتظام کیا ہے اور اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کے اندر دفنا دیتا ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کی زندگی میں جب وہ کبھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے یا کبھی کسی میلی زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو فوراً ان کو وہ اٹھاتا تھا اور کہتا تھا امی جان، ابو جان، آپ صوفے پر بیٹھیے، آپ کرسی پر بیٹھیے، آپ بیڈ پر بیٹھیے، آپ چارپائی پر بیٹھیے، آپ نیچے مت بیٹھیے۔ تو اسی لیے قبروں کی زیارت اور قبروں کا تذکرہ انسان کے دل کے اندر سافٹنیس اور نرمی کو پیدا کرتا ہے، اسے آخرت کی یاد دلاتا ہے، اسے اپنی قبر کو بنانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ قبر کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے، انسان ایسے کام کرے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے، اس کی قبر جو ہے وہ نور سے منور ہو جائے، اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے، اس کی قبر دور دور تک کشادہ ہو جائے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں، اسے جنت کا لباس مل جائے، اسے جنت کا بستر مل جائے، اسے جنت کی ہوائیں، فضائیں سب نصیب ہو جائیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیجئے، اس کو جنت کے کپڑے اور جنت کے لباس پہنا دیجئے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دیجئے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی قبر کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ قبر کا منظر اس کے لیے کشادہ ہو، قبر کا نظارہ اس کے لیے دیدہ زیب ہو۔ اور پھر جب وہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، کہ دلہن کی طرح آپ سو جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سونا ہے، ذرا مجھے اجازت دیجئے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے، میرے ماں باپ غمزدہ ہوں گے، میرے رشتہ دار غمزدہ ہوں گے، میرے خاندان والے غمزدہ ہوں گے، میرے دوست و احباب جو ہیں غمزدہ ہوں گے، میں ذرا ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے اور میرے اوپر کیسے کیسے انعامات کی بارش فرمائی ہے، مجھے اجازت تو دیجیے۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہیں رہنا ہے،
اب اللہ کی اجازت سے ہی آپ یہاں سے اٹھیں گے، اب آپ یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتے، اس لیے آپ سو جائیے۔ تو ناظرین گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھار قبروں کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ عزت والے، نام والے، شہرت والے، پیسے والے، دولت والے، علم والے، ہر ایک یہاں آ کر دفن ہو گئے ہیں، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی چیز گئی ہے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اعمال صالحہ گئے ہیں، جو انہوں نے آخرت کے لیے کام کیے تھے وہ کام ان کے ساتھ گئے ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو قبروں کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اس سے بھی انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کا دل پتھر ہے تو وہ موم کی طرح پگھل کر بہنے لگتا ہے۔ بس اس ویڈیو میں آپ سے اتنی گفتگو کرنی تھی۔ انشاءاللہ دلوں میں نرمی کا جو 5واں نسخہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان میں اور اپنے ایمان کی کیفیات میں اضافہ کیجئے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو قبرستان جا کر آپ قبر کی زیارت کیجئے۔ اس طرح آپ کو آخرت کی یاد آئے گی اور آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔